سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے 590 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو آگے بڑھانے کے مقصد کے ساتھ استحکام کے عمل کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی قرارداد بلا جواز مداخلت ہے جو نہ تو خوش آئند ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے۔ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم پیر سے شروع ہوگی۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے میں کم از کم 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعداد کار بڑھانے کے لیے خیبر پختونخوا کو گزشتہ چند برسوں میں 590 ارب روپے کی رقم دی گئی ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں یاد دہانی کرائی کہ صوبے کو 2010 کے معاہدے کے تحت قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں وسائل میں سے 1% کی اضافی رقم دی گئی تھی۔ تاہم وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاحال خیبر پختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی قائم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام ایک بہادر قوم ہیں اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ فائنانس بل 2024 کے بارے میں حزب اختلاف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ انہوں نے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ اقتصادی اشاریوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حسابات جاریہ کے خسارے میں کمی آئی ہے اور مالی خسارہ بھی قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 سے 7 ماہ کے عرصے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ روپے کی قدر میں یہ اضافہ پائیدار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور مہنگائی 38% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مجموعی ملکی پیداوار پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ اور سرکاری اداروں اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات نئے مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 سال میں مجموعی ملکی پیداوار پر ٹیکس کی شرح میں 13% اضافہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے منظور کی گئی قرارداد 901 پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلا جواز مداخلت ہے جو نہ تو خوش آئند ہے اور نہ ہی قابل قبول۔ آج اسلام آباد میں مرزا ابلاغ کو اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ یہ قرارداد پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کے بارے میں واضح طور پر ناکافی معلومات اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی بلا جواز مداخلت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد باہمی احترام اور خود مختار مساوات پر ہونی چاہیے۔ پاکستان امن کے نفاذ کے تصور کو مزید فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ اور دلچسپی رکھنے والے تمام ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ یہ بات آج نیو یارک میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں UN کوپ سربراہ اجلاس 2024 سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کے قیام امن میں دیرینہ تعاون پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خصوصاً افریقی یونین اور OIC کے ساتھ امن کی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے پرخطر دور میں دنیا کو غیر ملکی مداخلت، آزادی کی جدوجہد کو دبانے، غربت، عدم مساوات، عالمی تناؤ، فوجی کشیدگی اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ مناسب احتیاطی سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کی بنیادی وجہ کے حل پر توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن کے سلسلے اور مستقبل کے وسیع البنیاد پروگراموں سے اتفاق کرتا ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں بھرپور تعاون پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج واشنگٹن میں پاک امریکہ تعلقات ماضی اور مستقبل ایک جائزہ کے موضوع پر سالانہ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر کی روک تھام کے لیے نہایت اہم ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ترجیحی منصوبوں سے زراعت، اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی اور کان کنی کے منصوبوں میں امریکی ٹیکنالوجیز کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی مندوب کے ایک بیان کے جواب میں پاکستانی مشن کی سیکنڈ سیکرٹری رابعہ اعجاز نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے حق کے خودارادیت کے حصول کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی۔ رابعہ اعجاز نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بھارتی ایجنسیوں کے کالعدم TTP اور BLA کی مالی معاونت کے واضح اور ٹھوس شواہد فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو ریکارڈ پر ہے، جس نے تسلیم کیا کہ بھارت اس طرح کی دہشت گردی اور تخریبی کارروائیوں میں معاونت کرتا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں پنجاب اسمبلی سے خطاب میں اپنی حکومت کے ابتدائی 100 دن کی کارکردگی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے تاریخی اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا اور حکومت نے صوبے کے عوام پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت 10 ارب روپے کی لاگت سے لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ انہوں نے ایوان کو آگاہ کیا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کے اسکولوں میں داخلے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے صحت کی سہولیات کے بارے میں کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں عوام کو مفت ادویات اور علاج کی سہولیات میسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے بلا سود قرضے اور زرعی آلات پر اعانہ سمیت کاشتکاروں کی مدد کے لیے نمایاں اقدامات کیے گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبائی وزیر توانائی کو ہدایت کی ہے کہ وہ پورے صوبے میں دن کے اوقات میں سرکاری دفاتر کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا کام جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سرکاری عمارات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے سے بجلی کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے صوبائی وزیر توانائی ناصر شاہ کو نئے مالی سال سے شروع ہونے والے شمسی توانائی پر منتقلی کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم پیر سے شروع ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی مرکز کے مطابق مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 13 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 37,765 فلسطینی شہید اور 86,429 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اب کرکٹ۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ آج سے پیر تک صوبے کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ PDMA خیبر پختونخوا کے مطابق تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران جانی و مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، جنوبی اور شمال مشرقی بلوچستان، بالائی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ جنوبی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ جنوبی سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید بارش ہوگی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی اور گلگت 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 37، پشاور 39، کوئٹہ 35، پری 23، سری نگر 32، جموں 37 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے 590 ارب روپے دیے گئے ہیں۔
وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو آگے بڑھانے کے مقصد کے ساتھ استحکام کے عمل کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی قرارداد بلا جواز مداخلت ہے جو نہ تو خوش آئند ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے۔ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم پیر سے شروع ہوگی۔ آج غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے میں کم از کم 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔